رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، آمین یا الہ العالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی وزیرہ ووصیہ وخلیفتہ الذی قال له نادی علی مظہر العجائب تجدان لک فی النوائب، کل ہم وغم سنجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کذالک اللہ ربی بحق لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ ناظرین کرام، مومن ذوی احترام، قرآن حکیم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس آیہ کریمہ میں خلاق موجودات نے عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس انسان کے لفظ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر دونوں صنف شامل ہے، صنف اناس بھی، صنف ذکور بھی اور صنف اناس بھی، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ مردوں میں سے جو بھی عمل کرے اس کا اتنا حصہ ہے جتنا اس نے حاصل کر لیا، اور اسی طرح عورتوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نصیب، اور عورتوں کا بھی اتنا حصہ ہے مما اکتسبنا، جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ یعنی قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک انسان اس کائنات میں جو عمل انجام دے رہا ہے اس کا اتنا ہی حصہ ملے گا، اپنے عمل سے زیادہ کوئی نہیں پائے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور احسن سے احسن عمل کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہماری آزمائش احسن عمل ہی سے رکھی ہے کہ دیکھو ہم تم کو آزمائیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تم کو موت و حیات اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان ایمان، ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو عمل کی دعوت دی گئی ہے کہ تم نے جتنا عمل کیا ہے تم کو اتنا ہی حصہ ملے گا، اور پھر ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے
ہے کہ ہم احسن عمل انجام دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی زبان میں جس کو احسن عمل کہتے ہیں، رسول کی زبان میں اس کو خیر العمل کہتے ہیں۔ یہ خیر العمل اور کچھ نہیں ہے، آل محمد کی محبت ہے۔ حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ یقیناً یہ عمل خیر کو نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا امام شافعی نے اس بات کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ نماز بھی اسی وقت خیر العمل بنے گی جب اہل بیت پر درود پڑھی جائے گی۔ مومن ذوی احترام، ناظرین کرام، یہ احسن عمل جو ہم کو کرنا ہے، یہ ولائے اہل بیت ہے، یہ محبت اہل بیت ہے، یہ الفت اہل بیت ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، جو بات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے احسن عمل پہ عمل کیا ہے، لیکن ایک شخصیت تاریخ اسلام کی ایسی ہے جو لب مبارک معصوم پر ہنسی لانے کا سبب بن گئی۔ آج کی تاریخ یعنی 14 رمضان اس شخصیت کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جسے مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں جتنی شخصیات محترم ہیں، اس میں ایک انتہائی محترم شخصیت کا نام ہے مختار۔ اگرچہ دشمنان اہل بیت نے ان کو ہمیشہ مطعون کیا، اگر روایات عرض کرنے لگوں تو بڑا وقت لگ جائے گا، لیکن اس کا ما حصل تو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جا سکتا ہے۔ مختار کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب مختار امام حسین کے چاہنے والے تھے، امام حسین کے شیدا تھے، امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، اور اسی لیے انہیں ابن زیاد نے گرفتار کروا لیا تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت یہ جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، لیکن جب واقعہ کربلا کے بعد ان کو قید سے رہائی ملی ہے تو حسین کی محبت نے آمادہ کیا کہ انتقام خون حسین لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کون کون جو حسین کے قتل میں، امام حسین کے چاہنے والوں کے قتل میں شامل تھا۔ مختار نے کسی کو نہیں بخشا، لیکن یہی عمل مختار کا دنیا والوں کے لیے نفرت کا باعث بن گیا کہ انہوں نے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام کیوں لیا۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں جناب مختار کا تذکرہ کیا غیروں نے، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ مختار تو جہنم میں ہیں، اور 2 روایتیں میری نگاہ کے سامنے ہیں کہ جس کو کتابوں میں درج کیا گیا کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ حضرت علی کو لے کر، امام حسن اور امام حسین کو لے کر جہنم کی طرف سے گزر رہے ہوں گے، تو جہنم سے ایک آواز آئے گی کہ المدد المدد، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے بچائیے۔ اور رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ اتنے میں وہ پھر آواز آئے گی اور وہ کہے گا کہ اے امام حسین مجھے بتائیے، میں نے تو آپ کے دشمنوں کو قتل کیا ہے، میری حفاظت کیجئے۔ تو رسول اللہ امام حسین کی طرف مڑ کے آواز دیں گے، حسین اس نے تمہیں بلایا ہے، تم مدد کے لیے جاؤ۔ اور امام حسین جھپٹ کے جائیں گے اور جا کر اس آواز دینے والے کو نکال لائیں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ آواز دینے والا کون ہوگا؟ تو کہا گیا مختار ہوگا۔ دوسری روایت میں جہنم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن پل صراط کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ، امام حسن مولائے کائنات اور امام حسین پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی کہ مجھ کو بچائیے، مجھ کو بچائیے، ورنہ میں پل صراط سے گر جاؤں گا، یا رسول اللہ میری امداد کیجیے۔ رسول آواز دیں گے، میں کیسے امداد کروں؟ تو آواز آئے گی کہ اچھا حسین میری حفاظت کرے، میں نے تو آپ کے دشمنوں کو قتل کیا ہے، آپ کے دشمنوں کو میں نے مارا ہے۔ تو رسول اللہ پھر کہیں گے امام حسین سے کہ حسین بچاؤ، اور حسین جا کر اس کو بچا لیں گے، پل صراط سے آزادی دلا دیں گے،
اور जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा देंगे और ये मुख्तार हैं। ये दो रवायतें बयान की गई हैं जनाब मुख्तार के सिलसिले में। और भी रवायतें हैं अजीज़ान ईमान, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो सारी रवायतें मैंने अपने एक मजमून में जनाब मुख्तार हकीकत या फसाना में पूरी की पूरी रवायात जमा कर दी हैं। उसे देखने से ताल्लुक़ रखता है अजीज़ान ईमान। लेकिन याद रखिएगा, ये कहने वाले कि जो ये कहते हैं कि मुख्तार जहन्नम में होंगे, चलिए हम थोड़ी देर के लिए उनकी इस रवायत को तस्लीम किए लेते हैं कि जनाब मुख्तार जहन्नम में होंगे, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि जहन्नम में होंगे। कौन ऐसा इंसान है, जनाब मुख्तार मासूम नहीं थे कि उनसे कोई ख़ता ना हो, गैर वो महफूज भी नहीं थे कि वो तरके औला से भी महफूज रह जाएं, लेकिन नहीं, आम इंसान थे ना, चाहने वाले अहले बैत के थे। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो जहन्नम से निकाल लिए जाएं? आप बताइए, जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे या नहीं निकाल लिए जाएंगे? आप ही कह रहे हैं कि इमाम हुसैन जहन्नम से निकाल लेंगे। जब आप ही कह रहे हैं कि जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे, तो फिर जब जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे तो अब उनके जहन्नम में जाने की क्या बात हो सकती है? क्या आपने ऐसी रवायतें अपनी किताबों में नहीं देखी हैं कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हज़ारों हज़ार साल तक जहन्नम में रहने के बाद जहन्नम से जन्नत की तरफ भेजे जाएंगे, इसलिए कि पहले अपने आमाल बद की सज़ा जब वो काट लेंगे तो उसके बाद उनको जन्नत से जहन्नम की तरफ भेजा जहन्नम से जन्नत की तरफ भेजा जाएगा, इसलिए कि अब उन्होंने अपने आमाल की सज़ा भुगत ली है, सज़ा काट ली है। अज़ीज़ान ईमान, मुख्तार एक अजीम शख्सियत का नाम है, लेकिन मुख्तार से दुश्मनी वही करते हैं जो हुसैन से दुश्मनी करते हैं, जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहना चाहते हैं, जो यजीद को गुनाहों से मुबर्रा चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि यजीद ने कत्ल नहीं किया था इमाम हुसैन का। मैं कहता हूँ कि अगर यजीद ने कत्ल नहीं किया था इमाम हुसैन का, तो कत्ल इमाम हुसैन के बाद इब्न ज़ियाद को क्यों सज़ा नहीं दी गई? फिसर साद को क्यों सज़ा नहीं दी गई? शिम्र को क्यों सज़ा नहीं दी गई? शब्स इब्न रवई को क्यों सज़ा नहीं दी गई? इब्न ज़ियाद को क्यों बख्श दिया गया? कातिलाने इमाम हुसैन और करबला में इमाम हुसैन के साथ रहने वालों को यजीद ने सज़ा क्यों नहीं दी? उन्हें इनाम से क्यों नवाजा? रह की ममलकत क्यों दी? नवाजिशें क्यों की? उन सबको क्यों छोड़ दिया? हाँ, सज़ा दी तो जनाब मुख्तार ने सज़ा दी। कोई ऐसा नहीं था कि जिसको जनाब मुख्तार ने सज़ा नहीं दी। रवायत जनाब मिनहाल से भी है, और मैंने ये रवायत उनके बेटे अमर इब्न मिनहाल से भी देखी है। वो बयान करते हैं कि एक दिन मदीने में मैं मासूम के पास बैठा था, इमाम के पास बैठा हुआ था, चौथे इमाम के पास, कि इमाम ने पूछा, मिनहाल कुछ मुख्तार का हाल भी बयान कर। आका आले मोहम्मद के दुश्मनों से इंतकाम ले रहे हैं। इमाम ने कहा, सुभान अल्लाह। कहा, जो भी करबला के मैदान में आपके बाबा और आपके ख़ानदान के कत्ल में शरीक रहा, किसी को छोड़ नहीं रहे, बस उसका नाम मालूम होना चाहिए। इमाम ने कहा, जज़ाकल्लाह। उसके बाद इमाम ने एक मरतबा पूछा, अच्छा मिनहाल ये बताओ, क्या हुरमुला भी गिरफ्तार हुआ अब तक? कहा, नहीं आका, हुरमुला तो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इमाम ने कहा, अल्लाह हुरमुला को हदीद और आग की सजा दे। इमाम ये कह के खामोश हो गए। मिनहाल कहते हैं कि मैंने इमाम की दस्तबोसी की, पैरों को चूमा, इजाज़त ली और लौट के कूफे चला आया। जिस दिन मैं कूफे पहुंचा और मुझे दरबार में जाना नसीब हुआ, मैं अभी कुछ देर ही दरबार में बैठा था कि मैंने देखा कि मुख्तार के सिपाही हुरमुला को गिरफ्तार करके ला रहे हैं। मैंने सुभान अल्लाह कहा, तकबीर बुलंद की। मुख्तार खामोशी से देखते रहे। जब हुरमुला करीब आया तो मुख्तार ने उसकी सज़ा तजवीज़ की कि इसको पहले इसके जोड़ बंद काटे जाएं और उसके बाद सबको आग में जला दिया जाए।
مختار منہال کہتے ہیں کہ جیسے ہی مختار نے یہ سزا تجویز کی میں نے کہا سبحان اللہ، معصوم کا قول درست ہوا۔ مختار نے پوچھا منہال کیا ہوا؟ میں نے کہا میں امام کے پاس بیٹھا تھا، اپنے چوتھے امام کے پاس بیٹھا تھا کہ امام نے کہا تھا کہ حرملہ کو 2 سزائیں ملنی چاہیے، ایک تو اس کو لوہے کی سزا ملے، دوسرے اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ لب امام سے نکلی ہوئی دعا مقبول ہوئی، اے مختار تم نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، یہ امام کی منظوری اور امام کی خوشنودی کا سبب ہے۔ عزیزو میں نے اپنی گفتگو مکمل کر دی۔ مختار عظیم شخصیت ہیں لیکن دشمنی وہی کرتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ مختار نے حرملہ سے ایک سوال کیا تھا، یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ امیر نہ پوچھ تو بہتر ہے۔ کہا کہ نہیں بتانا پڑے گا۔ جب مختار کا شدید اصرار ہوا تو تاریخ کہتی ہے حرملہ نے کہا امیر اگر سن سکتا ہے تو سن لے، میرے پاس 7 تیر تھے، میں نے کربلا کے میدان میں 7 تیروں کو استعمال کیا ہے، لیکن 4 تیر میرے نشانے پہ نہیں بیٹھے، ہاں 3 تیر نشانے پہ بیٹھے تھے۔ کہا مختار نے کہا بتا وہ 3 تیر جو نشانے پہ بیٹھے تھے وہ کیا تھے؟ کہا ان میں ایک تیر وہ تھا کہ جو حسین کی پیشانی پہ لگا تھا، جس کے بعد حسین پشت فرس پہ سنبھل نہ سکے اور ڈگمگانے لگے۔ کہا اچھا دوسرا تیر کہاں لگا تھا؟ کہا مختار نے پوچھا تو حرملہ نے آواز دی امیر دوسرا تیر مشک سکینہ پہ لگا تھا، جیسے ہی مشک سکینہ پہ تیر لگا پانی بہہ گیا۔ عباس جو خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ لوٹ کے چلے آئے۔ اے مختار نے پوچھا حرملہ یہ بتا تیسرا تیر کا نہیں بتا سکتا؟ کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ مختار نے جب اصرار شدید کیا تو آواز دی امیر میرا تیسرا تیر، ارے حسین اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے فوج اعداء سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم میں کوئی انسان ہے، کوئی صاحب اولاد ہے تو میرے بچے کو پانی پلا دے۔ ہم نے پانی تو نہ دیا، ہاں پسر سعد نے مجھے حکم دیا کہ اے حرملہ اقطع کلام الحسین، میں نے حسین کے کلام کو قطع کر دیا، تیر چلایا، تیر حلقے علی اصغر میں، حسین کا بازو زخمی ہو گیا۔ حسین بچے کو آغوش میں لے کر ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہتے جا رہے وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ۔ ناظرین محترم، معدبانہ التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی روح کو ایصال ثواب